اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اطعام المساکین، اور اس کے لیے جو آیت ہم نے لی ہے سورۃ الانسان آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی اس کا ترجمہ ہے اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ یعنی کھانا کھلانا کتنا اہم ہے اسلام کی نظر میں، ہمارے دین میں۔ اور اطعام المساکین یعنی یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ یہ صرف کھانے کھلانے تک محدود ہے یا اس کے کچھ اور بھی مفہوم ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسکین کسے کہتے ہیں۔ مسکین وہ شخص ہے جو ضرورت بھر مال نہیں پاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مسکین صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو مانگتے پھرتے ہوں اور ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقمے روٹی کے لے جاتے ہوں، بلکہ مسکین وہ بھی ہے جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ اس کے سب کام نکل جائیں، اور نہ ہی وہ اپنی حالت ایسی بنائے کہ جس سے لوگوں کو علم ہو جائے کہ انہیں کوئی کچھ دے دے۔ اور اس کے اندر بھی جو فوقیت دی گئی وہ قرابت دار مسکین کی ہے، یعنی جو رشتہ دار مساکین ہیں ان کے پر خرچ کرنے کا اجر جو اجنبی مسکین ہے اس سے زیادہ ہے۔ ایک بات تو ہم نے یہ سمجھ لی۔ دوسری بات، یہاں پر یتیم کا ذکر ہے، تو یتیم وہ شخص ہے جس کا کوئی سرپرست موجود نہ ہو، یعنی وہ نابالغ جس کا سرپرست موجود نہ ہو وہ یتیم ہے۔ اور اسیر یعنی قیدی، اس میں غلام بھی ہیں، اور اس سے مراد مفسرین نے زیر دست بھی لیا ہے، یعنی وہ تمام لوگ جو کسی کے زیر دست ہوں، جو کسی کے اختیار میں ہوں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اطعام الطعام سے کیا مراد ہے، یعنی کھانا کھلانا۔ یہ جو اطعام الطعام کی اصطلاح یعنی ٹرم استعمال کی جاتی ہے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، اس سے مراد ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ کھانا کھلانا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی وقت کا کھانا دے دیا، 2 وقت کا کھانا دے دیا، 1 وقت کا کھانا دے دیا، دوپہر کا کھلا دیا، کچھ چاول بانٹ دیے یا روٹی سالن بانٹ دیا، یا مطلب جو بھی، یعنی ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جو ہم کھانا پکاتے ہیں وہ کھلا دینا۔ حالانکہ یہ جو لفظ ہے یہ صرف کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کھانے کے لیے بھی، کھانا کھلانے کے لیے بھی، پانی پلانے کے لیے، کسی چیز کو چکھانے کے لیے، کسی کی ضیافت کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ کسی کو کچھ بطور عطا یا بخشش کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ چیز بھی آج ہم سمجھ لیں کہ اطعام المساکین یا اطعام الطعام کا مطلب اسلام کے نزدیک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو روٹی دے دی، کسی کو چاول دے دیا، کچھ پکا کر بانٹ دیا، بلکہ اس کا مطلب ہر چیز ہو سکتی ہے، ہر وہ عطیہ، ہر وہ بخشش، ہر وہ چیز جس سے ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکیں، جس کے ذریعے کسی کی ضرورت پوری کی جا سکے، وہ تمام چیزیں اطعام المساکین یا اطعام الطعام میں شامل ہیں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی نظر اور انسان کا جو فوکس ہے وہ اپنے آپ سے، اپنی ذات سے یا اپنے خاندان سے یا اپنے آس پاس کے لوگوں سے ہٹا کر وہ پورے معاشرے کے اوپر اس کی نظر ڈلوانا چاہتا ہے، پورے معاشرے کو فوکس رکھوانا چاہتا ہے۔ فرد کی نظر کے اندر اور فرد کی ترجیحات میں
پورے معاشرے کو شامل کرنا چاہتا ہے، اور اس میں بار بار ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر. آپ دیکھیں آیت البر جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ نیکی کا تصور پیش کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق وقبل المغرب، تو وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اسی آیت کے اندر کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، کہ وہ اپنا مال، یعنی نیکی یہ بھی ہے، نیکی کیا ہے کہ نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنا مال اس کی محبت میں، یعنی مال کی محبت میں یا اللہ کی محبت میں رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو دو. تو یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے، اور اسلام کا ایک طرح امتیاز ہے کہ اسلام مکمل ہی، دین مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب حقوق اللہ کے ساتھ، حقوق النفس کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے، اور خاص طور پر خرچ کرنا. اور خرچ کرنے کے لیے بھی یہ جو لفظ استعمال ہوا جو ہم آج کی آیت میں دیکھ رہے ہیں طعام المساکین، اس کے بھی یعنی طریقے اور اس کی بھی جو ہم نے تفصیل دیکھی کہ یہ کیا ہے. طعام المساکین صرف کھانا کھلانا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس کے اندر جس سے دوسرے کو ہم فائدہ پہنچا سکیں وہ اس کے اندر شامل ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی سلام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ کی ازواج المطہرات اطعام المساکین کا اس قدر خیال رکھا کرتی تھیں کہ ہمیں کثرت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ازواج المطہرات بہت زیادہ صدقات کیا کرتی تھیں. خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان کو جو وظیفے ملا کرتے تھے وہ اپنا پورا کا پورا وظیفہ لوگوں کو کھانا کھلانے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے اور محتاجوں کو کی اور حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں وقف کر دیا کرتی تھیں، صرف کر دیا کرتی تھیں. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی اور تمام کی تمام صدقہ کر دی گئی سوائے ایک دستی کے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا، چنانچہ حضرت عائشہ نے دستی کا گوشت بچا کے رکھ لیا اور باقی ساری بکری صدقہ کر دی. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا باقی بچا، تو کیا بچا ہے، کیا کچھ باقی بھی بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پوری بکری جو ہے وہ صدقہ کر دی ہے، صرف یہ دستی جو ہے میں نے آپ کے لیے باقی بچا کر رکھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، باقی جو کچھ تو نے دے دیا وہی باقی رہنے والا ہے، اور یہ دستی تو ضائع ہو جانے والی ہے، کیونکہ جو تو نے پہن لیا اور جو تو نے کھا لیا وہ تو نے ضائع کر دیا، اور جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تو نے باقی بچا لیا، وہ تو نے سیو کر لیا. تو مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جو بھی کچھ ہم خرچ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ اس کے قدر کریں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے اپنے پاس، اور آخرت میں وہ انسان کی وہی سرمایہ بننے والا ہے، وہی انسان کے لیے زیادہ راہ بننے والا ہے. سورۃ الحدید آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول پر خرچ کرو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. اور پھر ایک اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ. کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے. ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، مال خرچ کر، میں تجھ پر مال خرچ کروں گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں، تم پر صدقہ واجب ہے، صدقہ کیا کرو. کسی نے پوچھا کہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم وہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے کہ یہی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی کہ جب 2 فرشتے آسمان سے نازل نہ ہوتے ہوں اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ انفاق کرنے والے کو اس کا اجر دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ تو بچا کر رکھنے والے کا مال تلف کر دے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خرچ کرنے والے کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں، اور بخیل یعنی کنجوس جو خرچ نہیں کرتا اس کے حق میں بد دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح انفاق نہ کرنے والے کا نقصان بھی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ مکار اور بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھا تو فرمایا کہ وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے مال رکھتے ہیں بجز ان لوگوں کے، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے سامنے والوں کو دیں، اپنے پیچھے والوں کو دیں، اپنے بائیں جانب والوں کو دیں، اور ان مالداروں میں ایسے انفاق کرنے والے کم ہیں۔ دیکھیے کتنی کلیئر حدیث ہے اور کتنی کلیئر ہمارے سامنے یاد دہانیاں موجود ہیں، اور خرچ کرنے کے حوالے سے کتنی واضح ہدایات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ کے صحابہ نے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، علیل تھے، تو ان کو اس وقت انگور کا موسم ہوا، انگور کا موسم شروع ہوا، تو ان کو انگور کھانے کی خواہش ہوئی اور انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے انگور منگوا کے دو۔ تو جب انگور بازار سے منگوائے گئے تو اسی وقت ایک سائل آ گیا، ایک محتاج آ گیا، اور اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو اس کو انگور دے دیے گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا کہ جب انگور منگوائے گئے تو ایک محتاج آ گیا اور اس کو جو ہے وہ انگور اس کو دے دیے گئے۔ یعنی 2 دن انہوں نے اپنی خواہش کے باوجود، اپنی پسندیدہ چیز، اپنی بیماری کے باوجود سائل کو، محتاج کو دے دی، اور پھر جب تیسرا دن ہوا تو پھر ان کی زوجہ نے کہا کہ اب جو ہے نا جو بھی سائل ہو اس کو یہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ عبداللہ بن عمر کی جو خواہش ہے وہ پوری کی جائے گی، ان کو دیے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے آپ کے صحابہ جو ہیں وہ اپنی خواہش کے باوجود، اور یہاں پر ہمیں یہی والی ہدایت مل رہی ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ، یعنی مال تمہیں پسند ہے، وہ چیز جو تمہیں خرچ کرنی ہے وہ تمہیں پسند بھی ہے، تمہیں اس کی چاہت بھی ہے، تمہیں اس کی ضرورت بھی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہاں ایک اور حدیث میں بیان کرتی چلوں جو ہمارا جو موضوع ہے یا جو اس بات ہم کر رہے ہیں اس کو مزید واضح کرے گی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین صدقہ کون سا بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اور بہتر صدقہ وہ ہے جو تم اپنی صحت کی حالت میں اور اپنے لالچ کے وقت میں، یعنی لالچ کا وقت کیا ہے؟ جب تمہیں ضرورت ہو، جب کہ تمہیں مالداری کی محبت اور رغبت ہو، اور تنگ دستی اور محتاجی کا خوف اور ڈر ہو، اس وقت تم کرو۔ یعنی بہتر اور افضل صدقہ کون سا ہے؟ جب انسان صحت مند ہو، یعنی اس کو ضرورت ہو، اور اپنے لالچ کے وقت میں، یعنی جب اس کو اس مال کی حرص ہو، یعنی جب وہ اس کو چاہتا ہو کہ میرے پاس یہ مال موجود ہو، اور اس کو مالداری کی محبت ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میں مالدار ہوں، اور جب یعنی اس کو اس مال کی ضرورت ہو اور رغبت ہو، اور اس بات کا خوف ہو کہ اگر میں دے دوں گی یا اگر میں خرچ کر دوں گی
تو پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور میرے گھر کا کیا ہوگا، اور میں کیا پکاؤں گی، اور میں کیا کھلاؤں گی، یا میرے پاس کمی ہو جائے گی، یا بچے ضد کریں گے اور پھر ان کو تو یہی چاہیے ہوگا. یہ سارے ہمیں خدشات ہوتے ہیں نا. ہم زیادہ تر اپنے سے زیادہ اپنے گھر اور بچوں اور شوہر اور آس پاس کے لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن بہترین صدقہ وہی ہے، افضل صدقہ وہی ہے کہ جس وقت ہمیں اس مال کی ضرورت ہو اور جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا. اور یہ جو لن تنالوا البر ہے، دیکھیں ابھی ہم نے یہ بات تو کی کہ لیس البر ان تولوا والی بات تو کی نا کہ نیکی یہ نہیں ہے، اور اس میں ہم نے بات کی وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نیکی کے بلند ترین درجے پر، یعنی نیکی کی تعریف تو بتا دی، لیکن پھر آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، قرآن ہمیں خود وضاحت کر رہا ہے کہ نیکی کا بلند ترین درجہ کیا ہے. نیکی کے بلند ترین درجے پر تم نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کے بلند ترین درجے پر بھی تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا دل پسند مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ تم نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، جس سے تمہیں محبت ہے، جو تمہارے دل کے قریب ہے، جس کی تمہیں ضرورت ہے. تو یہ ہے وہ طریقہ خرچ کرنے کا، یہ ہے وہ احسان کا رویہ جو دین ہمیں سکھاتا ہے، جو نیکی کا بہترین تصور ہمیں دیتا ہے کہ مال کی محبت میں جب ہم گرفتار ہوں، اور جس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہو، اور جس وقت ہمیں اس کی رغبت ہو، اور جس وقت اس کی طلب ہو، اور جس وقت وہ ہمیں محبوب ہو، اس وقت ہم اس کو خرچ کرنے والے ہوں. اور کس پر خرچ کرنے والے ہوں؟ محتاج پر، یتیم پر، مسکین پر، یعنی جو معاشرے کا پسماندہ طبقہ ہے جس کے اوپر لوگوں کی نظر نہیں جاتی، جو یعنی جو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے ایک معاشرے کے اندر، جس میں عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جو اپر کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، جو ایک معاشرے کے اندر جو طبقے بنا دیے گئے ہیں. اسلام تو اس طبقہ سازی کو نہیں مانتا، لیکن آج جو معاشرہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے، اسلامی معاشرے ہونے کے باوجود اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے، تو وہاں ہمیں یہ طبقاتی نظام نظر آتا ہے کہ جہاں پر ایک اپر کلاس بن جاتی ہے، ایک مڈل کلاس بن جاتی ہے، ایک لوور کلاس بن جاتی ہے. تو وہ لوگ جو لوور کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے اوپر لوگوں کی نظر نہیں جاتی، اور جن کو لوگ اتنا اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کیا جائے، یا ان کو کسی قابل سمجھا جائے، یا ان کو ان کی ضرورتوں اور حاجتوں کے بارے میں سوچا جائے، یا اپنے بچوں کے برابر ان کے بچوں کو سمجھا جائے، یا اپنی ضرورت کے حساب سے کے مطابق ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جائے. جیسے ہم اپنی ہر ضرورت کو نظر میں رکھتے ہیں، ایسی ان کی ضرورتوں کو بھی نظر میں رکھا جائے. تو اسلام وہ دین ہے کہ جو انسان کو اور خصوصاً مسلمان کو یہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرف بھی نظر کرے، وہ ان لوگوں کو بھی اپنی لسٹ میں شامل کرے، اپنی پریورٹی لسٹ میں شامل کرے، اور ان کو کوئی معاشرے کا فالتو حصہ نہ سمجھے. اور پھر دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ انسان ان لوگوں کا خیال کرے جو بھوکے ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے روپیہ پیسہ اور مال موجود نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کے متعلق شکایت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر. یعنی یہ چیز جو ہے دلوں کو نرم کرنے کا سبب بھی بنتی ہے. میری بہنوں، یہ کتنی اہم بات ہے کہ جب ہمارے دلوں میں ہمیں سختی سی محسوس ہو، ہمیں لگے کہ کلام اللہ ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہا، ذکر کی مجالس ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہی، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز کو چیک کریں اپنی، کہ کہیں ہم لوگوں کی مدد کرنے میں اور لوگوں کا خیال رکھنے میں، یتیم اور مساکین جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، کیا ہم ان کے حقوق میں تو نہیں کوتاہی کر رہے. تو یہ دلوں کی نرمی کا سبب بنتا ہے. مشہور جرمن نو مسلم ہیں جو ایک اخبار نویس بھی تھے، علامہ اسد، وہ اپنی کتاب روڈ ٹو مکہ میں لکھتے ہیں
میں جن دنوں اسلام کو سمجھنے کے لیے عرب ملکوں کی سیاحت کر رہا تھا تو میں نے ایک دن ٹرین میں دیکھا کہ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے ٹفن کھولے یا کینٹین سے کھانا منگوایا۔ تو میں نے ایک عرب کو دیکھا جس نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی نکالی اور اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ خود رکھ لیا اور دوسرا سامنے بیٹھے ہوئے عرب بھائی کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے اگرچہ لینے سے انکار کیا لیکن اس کے اصرار پر لے لیا۔ دونوں نے ایک روٹی سے پیٹ بھر لیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ خیر القرون میں، یعنی جو بہترین زمانے تھے مسلمانوں کے، اس میں مسلمانوں کی آسودگی کا اصل سبب یہی تھا کہ وہ نہایت سیر چشم تھے، سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور ہر آدمی دوسرے کے لیے فکر مند رہتا تھا۔ جس کے پاس ایک بھی روٹی تھی وہ دوسروں کے ساتھ بانٹ کر کھاتا تھا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، باوجود اپنی حاجت اور ضرورت کے بھی وہ دوسروں کو اپنے نفس پر مقدم کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں میری بہنوں کہ کتنی پیاری ایک تصویر ہمارے سامنے اسلامی معاشرے کی آ رہی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں، بلکہ آج بھی ہم اپنے ارد گرد ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جب لوگ ضرورت کے باوجود اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی ضرورت اور اپنی حاجت سامنے رکھتے ہوئے موجود ہے کہ آپ کو ضرورت ہے ایک چیز کی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے قریبی عزیزوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، قیدیوں کا، ان سب کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آخر میں اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے یا مساکین کی مدد کرنے کے، محتاجوں کی مدد کرنے کے آداب کیا ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ جس کے اوپر بھی خرچ کیا جائے، جس کے اوپر بھی ہم کچھ ہم اس کو دے رہے ہیں، کچھ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو احسان نہیں جتانا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، کہ خرچ کر کے وہ احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں۔ پھر دوسری ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم کس پر خرچ کریں۔ تو خرچ کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ ایک جو ہے وہ حکایت بیان کی جاتی ہے، شیخ سعدی اپنی بستان میں لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کسی بوڑھے مسافر کو ساتھ لائے اور اس کے ساتھ کھانا رکھا، اس کے سامنے کھانا رکھا تو اس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ٹوکا، اس نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ تمہارا کام ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی فرمایا ہے کہ ان لوگوں پر مال خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں مصروف ہیں اور اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اپنی روزی کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کریں، نہ ہی وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی روزی کا سامان کریں۔ ان لوگوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بھی ہیں، تبلیغ کرنے والے بھی ہیں، دین کو نافذ کرنے والے بھی ہیں۔ پھر جو بات ہم کر ہی رہے ہیں کہ جو یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار مسکین، خاص طور پہ یہ چیزیں ہمیں بہت ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرابت دار مسکین ہیں، یعنی جو ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ مساکین جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دینار افضل ہے جو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، اور وہ دینار افضل ہے جو اللہ کی راہ میں سواری کے انتظام میں خرچ کرے، اور وہ دینار افضل ہے جو اللہ کی راہ میں مصروف لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ میری بہنوں، رمضان المبارک تو نیکیوں میں سبقت کا مہینہ ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کر لیں کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کریں، خصوصاً اطعام المساکین اور یتیم، تاکہ ہم اللہ کے محبوب ترین بندے بن جائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے لیے ہوں گے جو اچھی گفتگو کرے،
کھانا کھلائے، پابندی سے روزے رکھے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے رات کو نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر ہمیں اس عمل کو جاری کرنے کی اور اپنے اعمال کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں اس پر ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔